عالم اسلام اور دنیا کی تاریخی لڑائیوں اور جنگوں میں سے ایک ہے جنگ یرموک۔ اسی لڑائی کے بعد پورا مشرق وسطیٰ اسلامی حکومت اور خلافت راشدہ کا حصہ بن گیا تھا۔ دوسری طرف رومن امپائر اور قیصر کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ عراق اور شام میں لگاتار مسلمانوں کی فتوحات ہو رہی تھی۔ رومن امپائر کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے رومن امپائر کے ہیڈ کوارٹر اور تاریخی شہر دمشق کو بھی 636 عیسوی میں فتح کر لیا۔ اس واقعہ کے بعد رومن امپائر اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ کیا۔ قسطنطنیہ میں موجود رومن امپائر کے ذمہ داروں اور جرنیلوں نے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ میسج دیا گیا کہ اگر اس جنگ میں ہم شریک نہیں ہوئے تو پورے عرب ورلڈ سے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ بیت المقدس جیسا تاریخی شہر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ قسطنطنیہ سے رومن امپائر کی اپیل کے بعد دنیا بھر سے عیسائی فوج شام کی سرزمین میں جمع ہونے لگی اور دریا یرموک کے کنارے عیسائی فوج کا سمندر خیمہ زن ہو گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 10 لاکھ کی تعداد تھی، کسی نے لکھا ہے کہ 8 لاکھ کی تعداد تھی۔ 21 کلومیٹر کے رقبہ میں یہ پوری عیسائی فوج پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری طرف مسلم فوج کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اسلامی فوج کی کمان تھی۔ 15 اگست 636 عیسوی میں یہ جنگ شروع ہوئی اور اگلے 6 دنوں میں نتیجہ آ گیا۔ 20 اگست 636 عیسوی کو مسلمانوں کی ہمت، طاقت اور شجاعت کے سامنے بازنطینی عیسائی فوج کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے بعد پورا ارض شام خلافت راشدہ کا حصہ بن گیا۔ ارض شام کا مطلب ہے آج کا اردن، فلسطین، سیریا، عراق کا آدھا حصہ، ترکی کا بھی نصف حصہ اور بحیرہ روم ارض شام کی سرحدوں میں اس وقت شامل تھا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی نہیں مل پاتی تو رومی فوج انتقام لینے کے لیے مدینہ پر بھی چڑھائی کر سکتی تھی۔ اس ویڈیو میں جانیں گے اسی جنگ یرموک کی پوری تفصیل اور پوری تاریخ، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ دا ہسٹری پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے۔ یہ بات ہے 636 عیسوی کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے۔ شام اور عراق میں اسلامی فوج مختلف محاذ پر میدان جنگ میں برسر پیکار تھی اور لگاتار فتح مل رہی تھی۔ 10 قلعہ اور شہر فتح کرنے کے بعد اسلامی فوج نے شام کے مشہور شہر دمشق پر بھی اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا۔ دمشق اس وقت مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا، مضبوط، محفوظ اور تاریخی شہر مانا جاتا تھا۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ دوسری طرف بازنطینی حکمران ہرقل کو یقین ہو چلا تھا کہ ملک شام اب ان کے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے۔ مسلمانوں کی ہیبت اور دہشت ایسی بیٹھ گئی تھی کہ پورا رومن امپائر خوف زدہ ہو چکا تھا۔ لیکن قسطنطنیہ میں رومی بازنطینی سلطنت اب بھی پورے شان و شوکت کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم تھی۔ چنانچہ تمام عیسائی دنیا اور بازنطینی سلطنت میں اعلان جنگ کیا گیا اور دنیا کے ہر کونے سے عیسائی لشکر شام پہنچنا شروع ہو گئے۔ یہ تاریخ کی پہلی باقاعدہ صلیبی جنگ کی تیاری تھی۔ بیت المقدس بھی خطرے میں تھا، جو عیسائی دنیا کے لیے بھی انتہائی متبرک جگہ ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے دمشق پر مکمل قبضہ کر لیا تو جلد ہی بیت المقدس بھی ان کے قبضہ میں ہوگا۔ اس طرح ہرقل نے ایک عام جنگ کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا جس کی تعداد 8 سے 10 لاکھ تھی۔ اس جنگ کو تاریخ میں جنگ یرموک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صلیبیوں کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر جنگ یرموک میں ان کو شکست ہوتی ہے تو پھر شام کا پورا صوبہ اور بیت المقدس کا شہر بھی ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور اس کے بعد صرف مصر ہی ان کے ہاتھ باقی بچے گا۔ شام پر وہ اپنا کنٹرول تقریباً کھو چکے تھے۔ جنگ یرموک ہی اب ان کی آخری امید تھی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا۔ دریائے یرموک کے کنارے لڑی جانے والی
اس جنگ نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ رومیوں کو اپنی تعداد، عسکری قوت پر اتنا غرور اور گھمنڈ تھا کہ انہوں نے جنگ حکمت عملی کے حوالے سے ایک بہت بڑی فاش غلطی بھی کی۔ پڑاؤ کے لیے یرموک کے میدان کا انتخاب کیا جس کے 3 سائیڈ میں دریا تھا جبکہ صرف ایک طرف میدان تھا۔ وہی مسلمان فوج نے بھی آ کر اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ خشکی کا صرف ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو رومی فوج کی بیک سائیڈ میں تھا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ 10 لاکھ کے لشکر کے ساتھ 40,000 مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے بلکہ کوئی جنگ ہی نہیں ہے، ہماری جیت یقینی ہے۔ ان کی نظر میں شکست اور پسپائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی اس قدر عمدہ اور جدید تھی کہ اس وقت کے مروجہ اصول اور قوانین اس جنگی ذہانت کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر تھے۔ ظاہراً 40,000 کی فوج 10 لاکھ کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتی تھی، اور یہی وہ عددی برتری یعنی افراد کے زیادہ ہونے کا تکبر ہے جو بڑی بڑی فوجوں کو چھوٹی فوجوں سے مقابلے کے وقت ہوتا ہے اور پھر انجام شکست ہوتا ہے۔ حضرت خالد نے 40,000 کی فوج کو 1,000 کے 40 دستوں یعنی یونٹ میں تقسیم کیا اور ہر دستے کا ایک کمانڈر مقرر کیا۔ ہراول اور محفوظ اضافی دستے الگ الگ کیے۔ میمنہ یعنی رائٹ فلینک، میسرہ یعنی لیفٹ فلینک اور قلب یعنی سینٹر کو از سر نو ترتیب دیا۔ فوج کے یہ تینوں اہم حصے گھوڑ سوار دستوں پر مشتمل تھے اور پھر ایک ایسی جنگ کی تیاری شروع کر دی جس سے قبل خود حضرت خالد نے بھی نہیں لڑی تھی۔ مسلمانوں کی 40,000 فوج میں 1,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، جن میں 100 کے لگ بھگ وہ صحابہ بھی تھے جو جنگ بدر میں بھی شرکت کر چکے تھے۔ جزیرہ نما عرب سے باہر کسی بھی جنگ میں بدری صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد اب تک شامل نہیں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں حضرت اکرمہ بن ابو جہل جو ابو جہل کے بیٹے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تھا، مسلمان فوج میں کمانڈر کی حیثیت سے متعین تھے۔ حضرت زرار، حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد، حضرت قیس بن حبیرہ، حضرت سعید بن زبیر، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمرو بن عاص، حضرت زید بن ابی سفیان، حضرت شرجیل بن حسنہ جیسے جید صحابہ کرام اس جنگ میں براہ راست شریک تھے۔ اسلام نے اپنے تمام جگر گوشے اس جنگ کے لیے میدان میں بھیج دیے تھے۔ مسلمانوں کو یہ خطرہ بھی لاحق تھا کہ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو رومی بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ کو اپنا اگلا ہدف بنا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس گھوڑ سوار فوج کی تعداد بہت کم تھی، تقریباً صرف 12,000۔ پیادہ فوج زیادہ تھی۔ مسلمان تبھی کامیاب ہو سکتے تھے جب گھوڑ سوار فوج کو بہت ہی منظم طریقے سے استعمال کیا جاتا۔ حضرت خالد بن ولید نے یہاں پر ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ اس سے پہلے گھوڑ سوار فوج کو اس طرح کسی اور جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت خالد کی حکمت عملی کی بنیاد پر گھوڑ سوار دستوں کی تیز رفتار حرکت، دشمن فوج کے پہلوؤں پر حملہ کرنا، اپنی پیادہ فوج پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو روکنا اور دشمن کے سینٹر کو کمزور کرنا تھا۔ 15 اگست 636 عیسوی کو رومیوں اور مسلمانوں کے مابین گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ پہلے دن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا اور شام کے وقت جنگ رک گئی۔ دوسرے دن پھر جنگ کی شروعات ہوئی اور شام تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ تیسرے دن رومی فوج کا پلڑا بھاری نظر آیا۔ حالت یہ تھی کہ رومیوں کے دباؤ کی وجہ سے اسلامی فوج کا میسرہ سینٹر کی جانب سمٹ گیا۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارمینی اور رومی سپاہی بڑی تعداد میں مسلمان لشکر کے پیچھے موجود مسلمان عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئے۔ یہ بہت نازک موقع تھا کیونکہ اس موقع پر تھوڑا سا مزید دباؤ مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر سکتا تھا۔ شام میں لڑی جانے والی جنگی مہمات میں پہلی مرتبہ مسلمان شکست کے اتنا قریب آ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رومی جرنیل اس موقع سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے اور دشمن کی گھوڑ سوار فوج وقت پر اپنی پیدل فوج کی مدد نہیں کر سکی۔ نتیجتاً مسلمانوں نے دشمن کے اس حملے کا دباؤ
توڑ دیا اور آگے بڑھتے گئے۔ اس موقع پر ایک اور غیر معمولی واقعہ بھی پیش آیا۔ مسلمان عورتیں اپنے خیموں سے باہر نکل گئی اور ان مسلمان فوجیوں کو للکارنا اور لعن طعن کرنا شروع کر دیا جو دشمن کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ انہوں نے مجاہدین کو غیرت دلائی، مخاطب کر کے کہا، جاؤ اور مردوں کی طرح لڑو، عورتوں کی طرح پیچھے مت ہٹو۔ اب فیصلہ کن مرحلہ آ پہنچا تھا۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل نے زور سے آواز لگائی اور کہا، کون ہے جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرتا ہے؟ یعنی حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اب جانثاری کا وقت آ پہنچا تھا۔ مسلمان فوج کے 400 مجاہدین نے حضرت اکرمہ کی آواز پر لبیک کہا اور پھر نہایت سرفروشی اور جاں بازی سے میدان جنگ میں کود پڑے۔ تب تاریخ نے دیکھا کہ جنگ کا پاسا پلٹنا شروع ہو گیا اور مسلمان جو پسپا ہو رہے تھے، ہار رہے تھے، دشمن کو واپس پیچھے ڈھکیلنے لگے۔ اب پہلی مرتبہ جنگ کی بازی مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو اثر نو ترتیب دیا اور اپنے گھوڑ سوار دستوں کا استعمال کرنا شروع کیا۔ یوں دشمن کی فوج دباؤ کا شکار ہو گئی۔ دشمن کی گھوڑ سوار فوج جب مسلمانوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھی تو مسلمان گھوڑ سواروں نے ان کا راستہ روک کر انہیں پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ جب دشمن کے گھوڑ سوار دستے پیچھے ہٹنے لگے تو مسلمانوں کی پیدل فوج آگے بڑھنے لگی اور مسلمان گھوڑ سوار دستوں نے دشمن کی پیدل فوج پر شدید حملہ شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کے ان حربوں نے دشمن کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ان کی صفیں ایک ایک کر کے اکھڑنا شروع ہو گئی، صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا، وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سے ایک دن قبل ایک اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا۔ سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ عرب کے نصرانیوں کی فوج رومی فوج کا ساتھ دینے آ رہی ہے جس کی تعداد 60,000 سے زیادہ ہے۔ حضرت خالد کو اس کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے صرف 60 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر کو شکست سے دوچار کر کے الٹے پاؤں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ کا تفصیلی تذکرہ ایک الگ ویڈیو میں ہم کریں گے۔ بات ہو رہی ہے جنگ یرموک کی۔ 5ویں دن رومی فوج تھک کر چور ہو چکی تھی اور ان کے جرنیل اور کمانڈر ہمت ہار چکے تھے۔ اس کا اندازہ مسلمانوں کو اس بات سے ہوا کہ دشمن کے کمانڈر نے حضرت ابو عبیدہ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کو چند دنوں کے لیے روکنا چاہتے ہیں تاکہ امن معاہدے کی شرائط طے کی جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید نے دشمن کی اس کمزوری کو بھانپ لیا اور صلح کے مشورے کو فوراً ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا، ہمیں اب اس قضیے کو ختم کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، لہٰذا اب وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خالد بن ولید کو یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ پہنچا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے تمام گھوڑ سوار دستوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ 8,000 مسلمان گھوڑ سوار ایک صف میں آ گئے۔ آپ نے 5,000 گھوڑ سوار کو رومیوں کے بیک سائیڈ میں روانہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ اگلے دن اس جنگ کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور رومی یقینی طور پر فرار کا راستہ اختیار کریں گے۔ ان کے 3 سائیڈ میں دریا تھا اور بیک سائیڈ میں صرف ایک طرف خشکی کا راستہ تھا جہاں پر اب حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو 5,000 گھوڑ سوار کے دستوں کے ساتھ تعینات کر دیا تھا تاکہ دشمن کے فرار کے تمام راستے مسدود کر دیے جائیں اور بھاگ نہ سکے۔ جنگ کے شروع ہونے سے قبل ہی اس ترتیب سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے اندازے کس قدر صحیح اور مکمل تھے۔ پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ چھٹے دن جب اللہ کی تلوار یعنی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار چلنا شروع ہوئی تو رومی اس حملے کی تاب کو برداشت نہیں کر سکے۔ پہلی مرتبہ ساری رات لڑائی جاری رہی۔ آنے والے طویل عرصے تک مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں بھی اس خوفناک رات کے قصے عام رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے سپاہی قتل ہوئے، ان کا سپہ سالار بھی کمانڈر بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ حضرت خالد بن ولید اور تمام مسلمانوں نے بے دریغ دشمنوں کا قتل عام کیا اور رومی فوج کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اب عام پسپائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ جنہوں نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی ان کے لیے حضرت زرار اپنے 5,000 گھوڑ سواروں کے ساتھ
ساتھ موجود تھے، انہوں نے بھی فرار ہونے والے سپاہیوں کو تہہ تیغ کرنا یعنی ان کا قتل کرنا شروع کیا۔ رومی سپاہی یا تو دریا میں غرق ہو رہے تھے یا پھر حضرت زرار کی تلوار کا نشانہ بن رہے تھے۔ اس طرح 21 اگست 636 عیسوی میں جنگ یرموک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور دشمن فوج شکست سے دوچار ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے جب حضرت خالد بن ولید کو جیت کی مبارکباد دی تو انہوں نے اس فتح کو فتح الفتوح یعنی فتوحات کی فتح کہا۔ یقیناً یہ سچ تھا، کیونکہ جب سے مسلمانوں نے اپنی سرحدوں سے باہر جنگی مہمات شروع کی تھی، تب سے لے کر اب تک مسلمانوں نے اتنی خونریز جنگ پہلے کبھی نہیں لڑی تھی۔ اسی جنگ میں حضرت اکرمہ اور ان کے بیٹے شہید ہو گئے۔ فتح کی خوشخبری جب مدینہ پہنچی تو تمام مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب شام کا کوئی قلعہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں تھا۔ بازنطینی رومی حکمران ہرقل جو انطاکیہ میں بیٹھ کر جنگ کی کمان سنبھال رہا تھا، اس نے جب اپنی شکست کا تذکرہ سنا تو اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کے ساتھ قسطنطنیہ چلا گیا۔ جاتے جاتے شام کی سرزمین کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے شام، تجھے جدائی پانے والے کا سلام، تجھے الوداع کہنے والے کا سلام، کیونکہ دکھائی نہیں دیتا کہ کبھی لوٹ کر تیری طرف آئے گا۔ کوئی رومی کبھی تیری طرف نہیں لوٹے گا، مگر ڈرتے ہوئے اے شام تجھ پر سلام، کتنا اچھا ہے یہ ملک جو دشمن کے ہاتھ لگا ہے۔ ملک شام کے فتح ہونے کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح شام کی بشارت دی تھی، جو اس وقت رومیوں کے زیر تسلط تھا۔ یہ بحیر روم، ترکی، فلسطین، اردن اور عراق میں گھرا ہوا تھا۔ 539 قبل مسیح اس پر ایرانی قابض تھے۔ 64 قبل مسیح میں رومیوں نے شام پر قبضہ کر لیا۔ 18 ہجری اور 636 عیسوی میں علاقہ اسلامی مملکت کا حصہ بن گیا اور آج تک برقرار ہے۔ تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعہ پر مبنی دی ہسٹری پوائنٹ کے ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔